السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس کا موضوع ہے جماعت دہم کا ایک بہت خوبصورت مضمون شیخ سعدی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم تھے اور ایک بہت ہی مشہور عالم جن کی بہت سی تصانیف موجود ہیں اور بہت سی حکایت ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے علم کا باعث ہیں۔ شیخ سعدی کے بارے میں یہ الطاف حسین حالی نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے جس میں سے کچھ حصے آپ کی نصاب میں اس مضمون میں شامل کیے گئے ہیں۔ حالی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا حالی کے تعارف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حالی جدید اردو سوانح نگاری کے موجد کہلائے۔ سوانح نگاری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شیخ سعدی بھی ان کی سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری کیا ہوتی ہے؟ سوانح نگاری بایوگرافی جس میں کسی بھی مشہور شخصیت کے بارے میں، جیسے یہ عالم ہے بہت مشہور، تو ان کی زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کے ان کی زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کی آخری وقت تک کہ ان کی پوری زندگی کس طرح سے گزری اور کس مقصد اور کس طرح سے مراحل طے کرتی ہوئی گزری، اس کے بارے میں جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے یا جب تحریر کیا جاتا ہے تو سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ اردو میں پہلے بھی سوانح نگاری لکھی جاتی تھی اور رواج تھا، لیکن حالی صرف سوانح نگار ہی نہیں بلکہ نقاد بھی ہیں۔ لیکن اس میں حالی نے اس میں نیا رنگ ہی ڈالا کہ وہ کہ اس میں جو خامیاں یا کمزوریاں اس شخص کے بارے میں اگر موجود تھیں تو وہ بھی انہوں نے قلم بند کی ہیں۔ ایک نقاد کی حیثیت سے ان کی تحریروں میں وہ رنگ بھی ملتا ہے، اس وجہ سے سوانح نگاری کو انہوں نے ایک نیا رنگ دیا۔ ان کی تحریروں میں جب آپ پڑھیں گے حالی کی تحریریں تو اس میں زبان و محاورے کی صحت اور طرز و بیان کی جو بے تکلفی اور لب و لہجے کی جو نرمی اور لوچ ہے وہ نمایاں ہے۔ ایک تسلسل اور ایک روانی کے ساتھ جس طرح سے وہ اپنی تحریروں کو لے کے چلتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی سے ان کی تحریروں میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ ان کی تحریروں میں قوت بیان اور فصاحت اور روانی پائی جاتی ہے۔ ایک تسلسل اور ایک روانی کے ساتھ ان کی تحریروں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قاری اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مرکزی خیال، اس مضمون کا جب آپ مرکزی خیال سمجھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک بہت ہی مشہور اور ایک بہت ہی قابل عالم تھے اور ان کی بہت سی تصانیف ہیں جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علماء کی زندگی، اس کو لکھنے کا، ان کی سوانح حیات کو لکھنے کا مقصد، اس سوانح نگاری کو آپ کے نصاب میں شامل کرنے کا مقصد، وہ پیغام جو اس میں پوشیدہ ہے وہ یہی ہے کہ علماء کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ زندگی کے حصول میں اٹھائی جانے والی، علم کے حصول میں، خاص کر علم کے حصول میں اٹھائی جانے والی ان کی جدوجہد ہمیں بھی علم کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے، بلکہ ہمارے اندر وہ تحریک بھی پیدا کرتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ لگن اور وہ تحریک ضروری ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا مقصد حصول علم اور لوگوں کی بھلائی ہے، اور اس کو کس طرح سے ایک عالم اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے وقف کر دیتا ہے علم حاصل کرنے میں، اس علم کو لوگوں تک بانٹنے میں، اس انسانیت کی بھلائی میں، ان کی سوانح حیات میں، ان کی سوانح نگاری میں ہمیں اس کا جا بجا مشاہدہ ملتا ہے۔ تو اس سوانح نگاری کا مرکزی خیال یہی ہے اس مضمون کا کہ کس طرح سے عالم اپنی زندگی میں علم کے حصول میں تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں اور انسانیت کی بھلائی میں وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، وہ اپنا علم وقف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی علم کی اہمیت کو اور اس کی حصول کے لیے اٹھائی جانے والی مشقتوں، تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اور کسی بھی تکلیف سے، مشکل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے علم کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ مضمون کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابتدائی دور کی جب بات کرتے ہیں شیخ سعدی کی، تو بچپن سے ہی ان کی زندگی میں کس طرح سے علم و ادب کو، علم و ہنر کو
ایک خاص مقام حاصل تھا، اور بچپن ہی سے ان کی تربیت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ عبادت، شب گزاری اور ان کے افعال و اقوال کو کس طرح سے ان کے والدین نہ صرف نگرانی کرتے تھے بلکہ اس پہ خاص توجہ دیتے تھے، اور جب ان کے مدرسے جانے کا وقت آیا تو کس طرح سے انہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر، بہت مشہور جو زمانے کا مدرسہ تھا اس میں بغداد، نظامیہ بغداد کے مدرسے میں بھیجا گیا، اور جہاں پہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم کے جب زمانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ علم حاصل کرنے میں بہت ہی شوق اور لگن رکھتے تھے، شروع سے ان کی تربیت اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ علم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ تو بتا رہے ہیں کہ مدرسے میں ایک دوسرے طالب علم جو ہے وہ ان سے تھوڑا حسد کرتا تھا، اور وہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے ان کو نیچے دکھا سکے یا ان کے لیے ان کی کوئی نہ کوئی کمزوری یا خامی کو تلاش کرتا رہے۔ تو جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو اپنے استاد کو، اپنے عالم کو انہوں نے اس کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے اس طرح سے رشک اور حسد رکھتا ہے، اور میں اس بارے میں انہوں نے ان سے مدد چاہی۔ تو ان کے استاد نے کس طرح سے ان کی اصلاح کی اور کس طرح سے ان کو سمجھایا، وہ ایک قابل ذکر بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس مضمون میں اس کو قلم بند کیا ہے کہ انہوں نے جب استاد سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی حسد اور رشک کو تو برا سمجھتے ہو اور اس کو برائی میں شمار کرتے ہو، لیکن جب کسی کی شکایت کرنا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کے بارے میں برا بولنا، کیا تم اس کی برائی اور اس غیبت کی نتیجے اور اس برائی کو برا نہیں سمجھتے؟ اس طرح سے ان کے استاد نے ان کی اصلاح کی کہ فوراً انہیں اندازہ ہوا کہ دوسرا آپ کے بارے میں چاہے جس طرح سے گمان رکھتا ہے اور جس طرح سے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، آپ کو اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ آپ کا گمان، آپ کا اپنا فعل اور آپ کا اپنا قول کتنا بہتر اور اچھا ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے، چاہے دوسرا آپ کے لیے کیسا ہی گمان رکھے اور کیسے ہی آپ کے بارے میں بولتا رہے اور جس طرح سے بھی آپ سے حسد اور جلن رکھے، لیکن آپ کا جو فعل ہونا چاہیے وہ بہتر اور مناسب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ سعدی اپنی جب آگے کی زندگی کا حال بتا رہے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ ان کو بچپن شروع سے ہی فقر اور درویشی سے بڑی ہی رغبت تھی، اور طالب علمی کے زمانے میں بھی وجد و سما کی محفلوں میں جایا کرتے تھے، قوالی کی محفلوں میں اور اس طرح سے سما کی محفلوں میں جس میں وجد طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو ان کے استاد تھے، وہ ان کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ عبادت میں اور دوسرے کاموں میں وقت گزارنا چاہیے، یہ وجد و سما اس طرح کی جو محفلیں ہیں وہ وقت کا ضیاع ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ انہیں بچپن سے ہی شوق تھا تو وہ ان محافل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو وہ دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ایک ایسی محفل میں گئے کہ بڑا ہی بد آواز قوال جو ہے اس سے ان کا پالا پڑا، اور اس نے بڑی ہی اپنی بھونڈی آواز میں اور بے سری آواز میں جو ساری رات جو قوالی پڑھی اور جس طرح سے وہ محفل ان کی گزری، اس نے ان کی طبیعت پہ بڑا ہی بوجھل اور بڑی ہی مکروہ پوری رات ان کی صحبت وہ گزری۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا، نہایت ہی دیکھیے کہ کتنی خوش مزاجی سے انہوں نے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے قوال کی سر پہ اپنی دستار رکھی اور کہا کہ میرے بڑے بڑے استاد مجھے اس بات کو منع کرتے رہے، لیکن میں نے ان کی بات ماننے میں ہمیشہ عذر کرتا رہا اور میں کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرتا رہا، لیکن آج تم نے مجھے ان کے استاد کی جو بات و تنبیہ و نصیحت تھی اس کو ماننے پر مجبور کر دیا ہے، اور آج کے بعد میں کسی محفل کا حصہ نہیں بنوں گا اور کسی بھی وجد و سما کی محفلوں میں نہیں جایا کروں گا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اس پہ توبہ کر لی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ استادوں کی تنبیہ اور ان کی نصیحت وہ کام نہ کر سکی جو خود ایک بد آواز قوال جو ہے
اس کی وجہ سے ان کا دل کتنا اس چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو انہوں نے اس مضمون میں ایک بہت اہم جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ درویش اور عالم میں کیا فرق ہے۔ درویش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا کو بھول جاتا ہے، اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے، اپنے ارد گرد کسی رشتے کسی چیز کو وہ یاد نہیں رکھتا، اور صرف اس کی لو اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت کو پا لینے کی لگن میں وہ دن اور رات غرق رہتا ہے، اور اپنی ہی عبادت میں اور اپنی ہی درویشی میں وہ زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے کسی دنیاوی کسی چیز کی نہ طلب رہتی ہے، اور نہ ہی اسے کسی کے ساتھ کی خواہش رہتی ہے، اور نہ ہی اسے کوئی اور آرزو ہوتی ہے۔ اور عالم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ عالم اپنے ساتھ ڈوبتے ہوئوں کو بھی بچاتا ہے۔ مطلب عالم کا جو علم ہے، عالم اپنا علم اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ عالم اپنا علم دوسروں کو بانٹنے میں، لوگوں کی فلاح و بہبود میں، لوگوں کی بھلائی میں اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ ایک عالم جو ہے وہ کبھی بھی اپنا علم اپنے تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ ایک عالم کی کوشش ہوگی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے علم کو پھیلائے، لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کی بھلائی اور فلاح کا سبب بنے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس اپنے مضمون میں درویش اور عالم کا فرق بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی کے اس مضمون میں ایک بہت اہم واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ظاہری حلیہ اور ظاہری آپ کا پہناوا، یا ظاہری آپ کی شکل و صورت، یا ظاہری آپ کی حالت کس طرح سے لوگوں کے لیے عزت اور اس کا باعث ہوتی ہے، حالانکہ آپ کی شخصیت، آپ کی کردار، آپ کے افکار، آپ کا عمل قابل عزت ہونا چاہیے۔ تو وہ اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سیاحت میں گزرا، علم کے حصول میں گزرا۔ علم کے لیے اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیاحت کرنا، مختلف علاقوں، مختلف ممالک، مختلف شہروں کے مدرسوں، عالموں اور ان کی صحبتوں میں وقت گزارنا، ان کے علم سے فیضیاب ہونا ضروری ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے شیخ سعدی کا بھی زندگی کا ایک طویل عرصہ علم کے حصول میں سیاحت میں گزرا، اور جب وہ سیاحت میں اور علم کے حصول کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے تو نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ ساز و سامان ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا نقدی یا پیسہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی حالت کو بہتر طریقے سے جو ہے پیش کر سکے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا کسی شہر سے گزرنا ہوا، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تقریب جمع ہے جس میں عراق کا کوئی شہر ہے، جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے قاضی اور دوسرے تمام شہر کے جو عالم ہیں وہ جمع ہیں، اور اس مسئلے کے لیے اجتہاد ہو رہا ہے، اور وہ لوگ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ عام جو لوگ تھے وہ بھی موجود ہیں اس مسئلے کے حل کو سننے کے لیے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو یہ شکستہ حال ہیں، پھٹے حالوں، ان کا جو سفر میں اور اس میں جو حال ہوتا ہے اس میں ان کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ان کے کپڑوں کی اور نہ خود ان کی، کہ وہ کوئی بہت ہی بہتر حالت میں موجود ہیں، نظر آتی ہے ان کی بہتر حالت۔ تو وہ بہت ہی شکستہ اور پھٹے حالوں میں ادھر پہنچے، لیکن چونکہ ایک بڑے ہی پایا کے عالم ہیں تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اس مسئلے کی طرف اپنی جو ان کا علم ہے اس کو بانٹیں اور اپنے علم تک اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب وہ اس محفل میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو جو وہاں کے خادم ہوتے ہیں وہ ان کے حلیے کو دیکھ کر ان کو جھڑک دیتے ہیں، اور ان کو اندر جانے کی جگہ یا عالموں کے برابر بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں آتی۔ تو وہ بالکل محفل کے جہاں اختتام ہے اور وہ بالکل ہی پائے کی طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں
پائیں مجلس انہیں بیٹھنے کی جگہ ملی تو وہاں وہ خاموشی سے اور بڑے عز سے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس مسئلے کو سنتے ہیں. اب جب تمام عالم اس مسئلے کے حل کو سر جوڑ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے علم کی بنا اور اب اس مسئلے کو سمجھ کر اپنے علم کی بنا پر اس مسئلے کو حل کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور اس کا ایسا حل نکالتے ہیں کہ تمام عالم جو بڑی محنت اور گھنٹوں سے جو ہے اس کے حل کی کوششیں کر رہے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور فوراً جو قاضی ہوتے ہیں وہ قاضی اس محفل کے مجلس کے وہ فوراً ان کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کا نہایت آسانی سے حل نکال لیا. تو وہ اپنی دستار اتار کے ان کے سر پر رکھتے ہیں. دستار جو تھی، جو وہ پگڑی پہنا کرتے تھے عالم، وہ دستار علامت ہوتی تھی ان کے رتبے کی، ان کی شان کی، عالموں کی پہچان کی. اب ان کے سر پہ نہ دستار ہے شیخ سعدی کے اور نہ ان کے کپڑے اس طرح سے ہیں، پھٹے پرانے وہ کپڑے پہنے ہیں. تو وہ ان کو جانے بغیر لیکن ان کے علم سے متاثر ہو کر فوراً قاضی جو ہیں وہ اپنی دستار ان کے سر پر رکھتے ہیں. تو وہ اس بات کو کہہ کے دستار لینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے ایسا غرور کا اوزار مجھے نہیں چاہیے کہ جب آپ کے پاس یہ دستار تھی تو آپ کے سر پہ جب یہ دستار تھی تو آپ دوسروں کو حقیر اور بہت ہی ان کی توہین کر رہے ہیں اور انہیں حقیر سمجھ رہے ہیں. اگر میں نے یہ دستار رکھ لی تو کہیں میں بھی آپ کی طرح لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤں اور اس دستار کے غرور میں مجھ میں غرور نہ شامل ہو جائے، تکبر نہ شامل ہو جائے. اس لیے مجھے ایسی دستار نہیں چاہیے یا ایسا رتبہ نہیں چاہیے، ایسی شان نہیں چاہیے جس سے مجھے دوسرے لوگ چھوٹے اور معیوب اور حقیر نظر آنے لگیں اور پھٹے پرانے کپڑے والوں کو سے میں تم لوگوں کی طرح ناک بھون چڑھاؤں. تو وہ اس کو اس طرح سے مسترد کر کے نکل جاتے ہیں. اس طرح سے اس کے بعد آگے وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ علم کے سفر میں لوگ کس طرح، یہ عالم کس طرح سے در بدر گھومتے تھے، شہروں مارے پھرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ان کی زندگی کا ایک واقعہ، اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ اس قدر برے حالوں میں تھے کہ ان کے پیروں میں جوتی تک نہ تھی اور وہ بہت ہی سخت وہ سفر اس طرح سے گزرتے میں بغیر جوتی کے وہ سفر طے کر رہے تھے. تو وہ مسجد کے باہر بیٹھے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا یہ حال ہے کہ میں ایک جوتی تک خریدنے کی میری حیثیت نہیں رہی اور میں جوتی تک نہیں خرید سک رہا اور میں اتنی سختی سے اور اتنی مشکل سے وہ سفر طے کر رہا ہوں. تو اچانک ان کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑی جس کے تو پیر ہی نہیں تھے، وہ اتنا معذور تھا کہ اس کے پیر نہیں تھے. تو ان کو فوراً انہوں نے اپنے دل میں اس شکوے کو، جو ان کی زبان پہ نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے دل میں محسوس کیے تھے اس شکوے کو، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنے ننگے پاؤں کو ہی غنیمت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جوتی نہیں ہے میرے پاس، اس کی حیثیت نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پیروں تک سے تو نوازا جس سے میں چل پھر سکتا ہوں، سفر طے کر سکتا ہوں. اس طرح سے وہ مختلف جب اپنے زندگی کے دور کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آگے چل کے وہ اپنے دور کے بادشاہوں کے دور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بادشاہوں کے رائے سے اختلاف کرنا لوگوں کے لیے اور عالموں کے لیے، کیونکہ عالم سے بادشاہ کوئی بھی مسئلہ ہو فقہ کے اور اس سے مدد مانگتے تھے اور وہ چاہتے تھے بادشاہ کہ جو وہ چاہتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. تو عالم اپنی جان کو بچانے کے لیے، بہت سے عالم اور بہت سے قاضی اپنی جان بچانے کے لیے اور کسی بھی مشکل میں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے بادشاہوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن شیخ سعدی نے کبھی ایسا نہ کیا اور جو ان کے علم کی حیثیت، علم کے مطابق، علم کی روح سے صحیح اور سچی بات ہوتی تھی، ہمیشہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کسی بھی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر اسی بات کو پہ حق کا ساتھ دیا کرتے تھے اور اسی بات پہ اپنے ڈٹے رہتے تھے. اسی طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ملک ایران کا بادشاہ ان کے پاس آیا. بادشاہ جب کسی مشکل کا شکار ہوتے تھے، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے تھے اور کسی جنگ اور اس سے دو چار ہوتے تھے تو وہ عالموں کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے
پہنچے ہوئے بزرگوں کے پاس، نیک بندوں کے پاس آتے تھے اور ان سے دعا کے طلبگار ہوتے تھے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے حق میں یا ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی جائے، تاکہ ان کی دعائیں ان عالموں کے فیض سے ان کی دعائیں قبول ہوں۔ تو ملک ایران کا بادشاہ جو بہت ہی ظالم ایک بادشاہ تھا، تو وہ آیا اور کیونکہ وہ جنگ کے اس میں جا رہا تھا، اس کی ملک پہ دشمن کے حملے کا خدشہ تھا اور وہ اس سے بچنا چاہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ حملہ ہو گیا تو وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ تو وہ شیخ سعدی کے پاس آیا اور اس نے ان سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی، تو اس پہ شیخ سعدی نے اسے جھڑک دیا اور بڑے ہی سخت الفاظ میں کہا کہ کمزور رعیت پر رحم کر تاکہ زبردست دشمن سے محفوظ رہے، کہ تم جس طرح سے کمزور اپنی عوام پر ظلم کرتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا، بلکہ تم پر سخت اور ظالم دشمن بھیج دے گا جو تمہاری اس ظلم کو، جو ان کمزور اور مجبور لوگوں پہ تم نے ظلم کیے ہیں، اس سے نجات دلائے گا۔ تو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے، اس کو انہوں نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کے بڑے ہی صاف الفاظ میں اس کو کہہ دیا کہ جس نے بدی کا بیج بویا، دیکھیے اس میں کتنی حکمت ہے ان کے اس قول میں، جس نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، اس نے ایک لغو خیال پکایا اور بیہودہ امید مانی۔ کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ برائی کے کام کریں اور آپ کو اس کا اجر بہت اچھائی اور بڑی نیکی کی صورت میں ملے، اور آپ کو اس کا ثمر ملتا رہے، اور آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ نے کتنا ظلم کیا ہے اور کتنی آپ نے بے رحمی اور ناانصافی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ بہت ہی غلط کام کریں اور آپ اس بات کی امید رکھیں اور اس خواب میں اور اس خیال میں مبتلا رہیں کہ آپ کو تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اس طرح سے حساب کتاب نہیں۔ جو جس طرح کا عمل کرے گا اس کو اسی طرح کا اجر یا اس کو اسی طرح کا صلہ دیا جائے گا۔ یہ شیخ سعدی کا یہ مضمون ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ اس کو خود پڑھیں گے 2 دفعہ تو آپ کو مختلف الفاظ اور مختلف جملے مزید آپ کے سامنے آئیں گے۔ جو اہم ہیں جملے جس کے اقتباسات آ سکتے ہیں، اس میں یہ جملے ہیں کہ یہ غرور کا اوزار مجھے نہیں چاہیے، جب لوگ مجھ کو حقیر اور ذلیل معلوم ہوں گے تو پھٹے پرانے کپڑے والوں سے میں بھی تمہاری طرح ناک چڑھاؤں گا۔ یہ آپ کو میں نے ابھی بتایا جو قاضی کی محفل میں تھے، تو آپ اسی تھوڑے سے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی وضاحت کریں گے کہ اس میں کس طرح سے فخر اور ظاہری شان و شوکت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کس طرح سے شیخ سعدی نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جس نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، اس نے ایک لغو خیال پکایا اور بیہودہ امید باندھی۔ جو آخری جملہ انہوں نے ایک بادشاہ کے لیے، ظالم بادشاہ کے لیے بتایا کہ ظلم کرنے کے بعد اور ناانصافی اور حق تلفی کرنے کے بعد اس بات کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑا ہی بھلائی اور بڑی ہی بہتری کے راستے کھول دے گا، یہ ایک بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے اور ایک بہت ہی غلط امید ہے، اور وہ کبھی ایسی امید اور ایسی خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے آپ دوسرا ایک جو سوال ہے جو اہم ہے، جو آتا ہے عام طور پر اس مضمون کے حوالے سے، کہ شیخ سعدی کی زندگی کو کن حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ درویش اور عالم کا فرق بیان کریں۔ شیخ سعدی کی زندگی کو جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے ان کے 30 برس کے حصوں میں ان کی زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 30 برس آپ کے تحصیل علم میں گزرے، دوسرے 30 برس آپ نے سیر و سفر اور تالیف و تصنیف میں گزارے، 30 برس عزلت نشینی میں بسر کی۔
4 حصے آپ کی 30 برس کے اس میں مشتمل ہیں. تو آپ اس کے سوال کے جواب میں ان کو 30 حصوں میں 30 سال کے 4 حصوں میں انہوں نے اس کو ان کی زندگی کو تقسیم کیا ہے، اور کس کس طرح سے وہ گزارے ہیں وہ بھی آپ اس میں بتائیں گے. اچھا، درویش اور عالم کا فرق، وہ آپ سے اکثر اس سبق کے مضمون کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد آپ کتاب میں بھی اس کو جو ہے وہ تھوڑا سی اس کی تعریف پڑھیں گے. اس میں کتاب میں مضمون میں بتایا جا چکا ہے. اچھا، اور اس کے بعد جو اہم ہے اس مضمون سے کے حوالے سے، وہ ہے خاکہ نگاری اور سوانح نگاری میں فرق. یہ جو مضمون ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ سوانح نگاری کے شعبے سے اس کا تعلق ہے. سوانح نگاری میں نے آپ کو کہا نا کہ جس میں زندگی کے مختلف ادوار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زندگی ان کی کس طرح سے گزری اور کس کس طریقے سے ان کی زندگی کن کن مراحل کو طے کرتی ہوئی گزری. خاکہ نگاری میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہری اس کے حلیے شکل و صورت کے بارے میں کہ وہ ایک خاکہ اسکیچ نگاری، اور پھر اس کے بعد زندگی کے کوئی ایک یا چند پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، مطلب جس سے اس کی عادات واضح ہو جائیں، جس میں کوئی ایک آدھ جو پہلو ہے وہ بتا دیا جائے. پوری زندگی کا احاطہ نہیں کیا جاتا. جس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے وہ سوانح نگاری ہے، اور جس میں ایک آدھ پہلو کی طرف بتائیں اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتائیں گے، وہ خاکہ نگاری ہے. امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگی. شیخ سعدی کے بارے میں آپ اچھی طرح جان چکے ہوں گے. حال ہی نے کس طرح سے ان کی مختلف زندگی کے ادوار کے بارے میں لکھا ہے، وہ آپ نے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مضمون میں کیا کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج کی کلاس آپ کے امتحانات کی تیاری میں بھی معاون و مددگار ثابت ہوگی. جو بچے نئے اس کلاس میں آئے ہیں وہ چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر آپ سب کو بھی کلاس پسند آتی ہے، مضمون آپ کو سمجھ آتا ہے، تو چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اور کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے اس بات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ کلاس آپ کس عنوان اور کس مضمون کے تحت چاہتے ہیں کہ ترتیب دی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے اور اسی طرح محنت سے پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.